السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم حسنی حیدرآباد میں خوش آمدید۔ سلطان الاولیاء دلیل الادقیاء محبوب یزدانی عارف ربانی، پیشوائے سالکین رہنمائے طالبین، امام شریعت پیشوائے طریقت قطب الاقطاب سلطان السند سیدنا سیف الکلام میر سید محمد احمد صدیق المتخلص حضرت شاہ قاتل قادری چشتی لکھنوی سم الاجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سراپائے قدس ہر سال ماہ سفر المظفر کی 26، 27، 28 اور 29 تاریخ کو انتہائی جوش ایمانی، طزق و احتشام اور شان و شوقت سے منایا جاتا ہے۔ عرس مقدس کی تیاریاں عروج پر ہیں، جس کی صدارت سجادہ نشین دربار قاتلیہ حضرت شاہ قاتل کے پوتے شیخ طریقت مرشدی و مولائی فخر المشائخ قبلہ سیدنا الشاہ محمد ابرار الانبیاء شکوری قاتلی نثاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں جن کی روح میں بشرت کی کدورت سے آزاد ہو گئی ہو اور آفت نفس سے صاف اور ہوا اور حوث سے خالص ہو گئی ہو۔ یہ لوگ صف اول اور درجہ اعلیٰ میں اللہ عز و جل سے قربت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ غیر اللہ سے بھاگتے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کے مملوک۔ یہ ذکر ہے لکھنؤ کا، جہاں سید میر یعقوب علی رحمۃ اللہ علیہ رہائش پذیر تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمتوں کے طفیل 14 جنوری 1885 کو آپ کے یہاں اولاد نرینہ کی ولادت ہوئی، جس کا نام محمد احمد صدیق رکھا گیا، اور یہ بچہ اپنے وقت کے نامور عالم، فاضل اور صوفی بزرگ ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو القاسم تخلص قاتل خطاب ادبی سیف الکلام تھا۔ آپ حسنی و حسینی تھے اور مسلک امام ابو حنیفہ کی پیروی فرماتے تھے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانیاں بچپن سے ہی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ بچے کی ولادت سے قبل میں عجیب و غریب حالت سے دوچار ہوتی رہی اور میں محسوس کرتی تھی کہ میرے شکم میں کوئی غیر معمولی ہستی پرورش پا رہی ہے۔ شیر خوارگی میں والدہ ماجدہ نے ہمیشہ آپ کو باوضو ہو کر دودھ پلایا۔ بچپن میں اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اکثر آپ پر سکوت طاری ہو جاتا اور آپ علم تفکر کی گہرائیوں میں ڈوب کر عالم مافیہ سے بے خبر ہو جاتے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں حاصل کی۔ بعد ازاں آپ کے والد محترم نے لکھنؤ کی رہائش ترک کر کے اجمیر شریف میں قیام کیا۔ یوں آپ نے حصول تعلیم کا دوبارہ آغاز کیا۔ راجپوتانہ میں آپ کے والد سید میر یعقوب علی کے ایک دوست ڈاکٹر ولایت حسین رہائش پذیر تھے۔ ڈاکٹر صاحب اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ ڈاکٹر ولایت حسین نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ اللہ رب العزت کا عطا کردہ سب کچھ میرے پاس ہے، بس آپ میری درخواست قبول فرمائیے اور اس بچے کو میری سرپرستی میں دے دیں۔ ڈاکٹر ولایت حسین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی۔ ابتدائی طور پر انگریزی اور ڈاکٹری کی تعلیم خود بھی، بعد ازاں آپ کو بغرض تکمیل علوم بیرون ہند روانہ کر دیا، جہاں پہلے آپ مصر تشریف لے گئے اور دنیا اسلام کی عظیم درسگاہ جامعۃ الازہر سے علوم دینیہ پر دسترس حاصل کی اور سند حاصل کر کے یورپ روانہ ہو گئے۔ یورپ میں ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر کے
عرصہ دراز بعد وطن عظیم میں سفر ہوئے۔ یوں ان تمام مصارف کی سعادت ڈاکٹر ولایت حسین کو عطا ہوئی۔ حضرت قبلہ شاہ قاتل رحمت اللہ علیہ تمام علوم و فنون سے فارغ ہو کر درس و تدریس باقاعدگی سے دیا کرتے تھے۔ آپ کے درس میں ایک طالب علم ایسے بھی تھے کہ جن کو سبق یاد ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ انہیں اکثر تلقین و تنبیہ فرماتے رہتے مگر وہ پڑھ کر ہی نہیں دے رہے تھے۔ ایک دن ایک پریشان حال شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ یا سیدی، مجھے فوجی عدالت نے ناکردہ گناہ کی سزا سنائی ہے اور اب اس پر عمل درآمد ہونا ہے، آپ میرے حق میں دعا فرمائیے۔ اس سے قبل کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند فرماتے، وہی طالب علم جو پڑھائی میں ناقص تھے فوراً بول اٹھے، جاؤ، تم کو قید نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ حضرت شاہ قاتل نے یہ سن کر سکوت فرمایا اور پریشان حال شخص واپس چلا گیا۔ پھر ایسا ہی ہوا اور وہ شخص باعزت بری کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ نے طالب علم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے وثوق سے اس شخص کی رہائی کے متعلق کیسے کہا کہ وہ رہا ہو جائے گا؟ وہ طالب علم پس و پیش کرنے لگا، لیکن آپ کے مسلسل اصرار پر مجبور ہو گیا اور ایک کمبل آپ کے اوپر اس طرح ڈال دیا کہ باہر کی روشنی کا راستہ بالکل بند ہو گیا۔ قبلہ عالم حضرت شاہ قاتل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمبل کے ڈالتے ہی مجھے کچھ بیداری اور کچھ غنودگی محسوس ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت ہی عظیم الشان، پر شکوہ، پر رونق، پر ہیبت اور جاہ و جلال سے بھرپور عالی شان دربار لگا ہوا ہے۔ ایک نہایت خوبصورت تخت پر ایک ایسی نورانی شخصیت جلوہ افروز ہے کہ جن پر نگاہ کا ٹھہرنا محال ہے۔ اس تخت کے دائیں بائیں متعدد بزرگ حضرات سد برق لباس پہنے تشریف فرما ہے۔ یہی طالب علم میرا بازو تھامے ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کیا، حضرت یہ میرے استاد ہیں اور انہیں اس دربار میں حاضر ہونے کا اشتیاق تھا، لہذا میں ان کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یہ بزرگ مولائے کائنات شہنشاہ ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ میں نے یہ سن کر ادب سے سر کو جھکا لیا، لیکن میری زبان ساکت ہی رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے سرور کون و مکان، خواجہ دو سرا، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مقدس میں پیش کیا۔ رسالت مآب نے فرمایا، اے علی، ان کو ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ فرمان مبارک سن کر مجھے مولائے کائنات نے ایک اور بزرگ کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش فرمایا کہ اے فرزند عبد القادر جیلانی، ہم نے ان کو تمہارے سپرد کیا۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی السید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے میرا بازو تھام کر ایک اور بزرگ سے فرمایا کہ اے معین الدین، ہم نے ان کو آپ کے سپرد کیا۔ جب میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں حضرت خواجہ غریب نواز سے التماس کروں
کہ اس وقت دربار والا منعقد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف فرما ہے، لہذا آپ مجھے شرف بیعت سے نواز کر اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ چنانچہ میں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت مقدس میں اپنی یہ عرض پیش کی۔ آپ نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا، ابھی اس سعادت کا وقت نہیں آیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ مجھے اپنے دربار مقدس سے متصل ایک خیمے کے نزدیک آئے اور خیمے کا پردہ اٹھا کر مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے شیخ طریقت یہ ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد قبلہ شاہ عبد الشکور روحی رحمۃ اللہ علیہ سامنے رونق افروز ہیں۔ میں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا کہ میں ان بزرگ سے ابھی بیعت ہو جاؤں؟ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو ان کے صاحبی مجاز ہونے میں وقت باقی ہے۔ جب یہ مسند طریقت پر بیٹھیں گے اس وقت بیعت کر لینا، اور فرمایا تم بھی صاحب مجاز ہوگے۔ اس کے بعد مجھے دوبارہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مقدس میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے دو تلواریں، جن میں سے ایک کا رنگ سبز اور دوسری کا سرخ تھا، مجھے عطا فرمائی اور رخصت کیا۔ رخصت ہونے سے پیشتر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو میرے سپرد فرمایا ہے، لہذا ہمارا فیض روحانی تم کو حاصل ہوتا رہے گا، کیونکہ اقلیم ہند ہماری نگرانی میں ہے۔ ہم نے تمہیں تمہارے شیخ کی زیارت کرا دی، مشیت یزدی یہی ہے کہ تم ان سے بیعت ہوگے اور امانت فقر و درویشی تمہیں انہی سے پہنچے گی۔ میں اتنا ہی نظارہ کر پایا تھا کہ اس طالب علم نے میرے اوپر سے کمبل ہٹا لیا اور میں حواس خمسہ کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ میں نے اس شخص سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ دراصل کون ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ میں درجہ قطب پر فائز ہوں۔ میں نے کہا کہ تم کیسے قطب ہو کہ تمہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہ صرف حافظ قرآن ہوں بلکہ تمام علوم دینیہ پر دسترس رکھتا ہوں۔ بتائیے کون سی سورت یا آیت تلاوت کر کے سناؤں؟ میرا آپ کے درس میں شرکت کرنا محض منشاء ایزدی تھا۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ اس طرح میں آپ کو دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا کر شرف باریابی سے شادکام کرا دوں، اور اگر آپ چاہیں تو بارگاہ رسالت سے براہ راست اقتباس فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے بحق ربانی جو خدمت تفویض کی گئی تھی میں نے اس کو پورا کر دیا، اب میرا کام ختم ہوا، لہذا اب میں آپ سے درخواست رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے اچھل ہو گئے۔ اس روح پرور واقعے نے حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ آپ کا خیالات میں عطایت خالق کائنات اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ روشن سے روشن تر ہو گئی، اور اس نے دبی ہوئی آتش شوق کو فضو تر کر دیا۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت شاہ قاتل رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے پیارے آقا والدعا کے چہرے واللیل کی زلفوں والے شافع محشر انبیاء کے سردار
سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اعلیٰ میں کس درجے مقبول تھے۔ ویڈیو کی طوالت کے باعث حضرت شاہ قاتل کے متعلق مزید معلومات اگلی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اجازت عطا فرمائیے۔ فی امان اللہ۔